اگر انسان قبول کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ انسان مال جمع کرتا ہے اور اس کے بینک بھرے رہتے ہیں لیکن دل خالی رہتا ہے۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں۔ اگر آپ آسانی میں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ یہ حقیقت ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے نظارہ اور ہے، ان کے لیے ہر منظر میں نیا منظر ہے۔ ان کے لیے یہی کائنات ورق در ورق ایک نئی کائنات ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ نہ کوئی مشرق ہے نہ مغرب، بلکہ ہر مقام بیک وقت مشرق ہے مغرب ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ تو بڑا نتیجہ نکلے گا۔ ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود نہ حاصل کر سکیں لیکن جس کا حاصل کرنا ممکن ہو۔ مثلا ہم یہ نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں پرندوں جیسے پر عطا کر، کیونکہ یہ ممکن نہیں۔ ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑا، کیونکہ یہ ممکن ہے۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہیں انسان خدا کا تصور چھوڑ نہیں سکتا۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر بھی سخت دل ہو۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اگر استاد لائق ہے اور مخلص بھی ہے تو وہ ولی ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ سچا اور بہترین دوست بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، تباہ ہو جائے گی، مگر اخلاص ایک ایسی خوشبو ہے جس کی مہک برسوں نہیں بلکہ کئی نسلوں تک پھیل جاتی ہے۔ دنیا خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ معاشرے پر تمہارا اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ بناوٹی محبت کرنے والا کھلے دشمن سے زیادہ برا ہے۔ جس نے انسانوں کا حق نہیں پہچانا اس نے خدا کا حق نہیں پہچانا۔ عقل مند کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، مگر بیوقوف کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ کوئی چیز ہمیشہ نہیں ہے، پھر نہ تو وہ اچھی قسمت پر زیادہ خوش ہوگا اور نہ ہی اپنی بری قسمت پر غمزدہ ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تمام امیدیں اللہ تعالیٰ سے لگاؤ، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید لگائے گا وہ صرف مایوس ہوگا۔ علم آپ کو اس کی رہنمائی کرتا ہے جن کاموں کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور تقویٰ اور پرہیزگاری آپ کا ان تک پہنچنے کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آج کے کام کی اصلاح کی اور کل کی غلطی کی تلافی کر لی۔ اپنے نفس کو نیک اخلاق کا عادی بناؤ، کیونکہ بندہ مسلم اپنے اچھے اخلاق کی بدولت روزے دار اور رات کو جاگنے والے کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ ہوشیار رہو کہ تمہیں ایسے وقت موت نہ آئے کہ جب دنیا کی محبت میں تم اپنے پروردگار سے منہ پھیرے بیٹھے ہو۔ بدگمانی بہت سے معاملات کو بگاڑ دیتی ہے اور برائیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ کسی کے ساتھ ناانصافی کر کے بے خوف نہ بیٹھو، بلکہ یہ سوچو کہ اب ہماری باری ہے۔ اپنی امیدوں کو کم کرو، اپنی موت کو اپنا مقصد قرار دو، اور اللہ سے اس طرح حیا کرو
کہ حیا کا حق ادا ہو جائے۔ رب کعبہ کی قسم، زیادہ مال والے برباد ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرو اور مال کو جمع کر کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ جب کبھی کوئی مومن اللہ کے خوف سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو یا بارش کے قطروں کے برابر ہو۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا متقین اور پرہیزگاروں کی عادت ہے۔ اللہ کا خوف اسے جاننے والوں کا لباس ہے۔ اللہ کا خوف مومن کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بولنے والے کی زبان کے نزدیک ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ بیہودہ اور زیادہ باتیں کرنے کو چھوڑ دو اور بس اتنی ہی باتوں کو کافی سمجھو جن سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے۔ کمینہ آدمی کسی شخص کی خیرخواہی اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب اس سے کسی چیز کے ملنے کی امید ہوتی ہے، اور جب امید اور دباؤ دور ہو جائے تو پھر وہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یقیناً غلط الزام لگانے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور وہی جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ صبر، نیکی، بردباری، اچھے اخلاق نبیوں کے اوصاف میں سے ہیں، تو جتنا ہو سکے ان اوصاف میں سے اپنا حصہ حاصل کرو۔ جو رحم دل نہ ہو اسے تعریف کے قابل سمجھنا مناسب نہیں ہے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہشوں کی وجہ سے برے لوگوں سے ہار جاتا ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات کو کم کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ عزت کے موتی پر اگر ایک بار میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے نہیں دھو سکتے۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ دنیا کی زیب و زینت اور اس کی خوبصورتی کمزور عقلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جو تمہیں تمہارا عیب بتا دے وہ تمہارا دوست ہے، اس کی محبت اور دوستی میں خلوص نہیں ہے۔ جو تمہاری خیرخواہی نہیں کرتا۔ بہترین علم وہ ہے جو تمہاری نیک ہدایت کرے، اور بدترین علم وہ ہے جو تمہاری آخرت تباہ کر دے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی تباہی کا سبب ان کی زبانیں تھیں۔ ہر اس کام سے دور رہو جو چوری چھپے کیا جا سکتا ہو، مگر سب کے سامنے اعلانیہ کرنے میں شرم کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ پر لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور دوسروں کی مدد کرنا، اور خبردار ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔ دوسروں کو برائیوں سے روکو اور خود بھی رکے رہو، اس لیے تمہیں برائیوں سے رکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں ہے۔ جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ دیکھو، خیال رکھو تمہارے گھر والے تمہارے ہاتھوں بدبخت اور دکھی نہ ہوں۔ اہل بیت کی سیرت پر چلو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے علیہم الصلاۃ والسلام۔ جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی۔ کسی پر گناہ کا عیب لگانے میں جلدی نہ کرو، شاید اس کو معاف کر دیا گیا ہو۔ علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو لوگ تم سے کم حیثیت کے ہیں انہی کو زیادہ دیکھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے شکر کا ایک راستہ ہے۔ کسی دوست سے تعلقات توڑنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ جو شخص اپنے نفس کو سنوارنے کی بجائے اور چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ ہلاکتوں میں پھنسا رہتا ہے۔
اور شیطان اسے گمراہی میں کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ آدمی کا دنیا میں ظلم کرنا آخرت میں اس کی بدبختی اور ناکامی کی نشانی ہے۔ اپنے نفس کو تقوی اور پاک دامنی کے ذریعے سے کامل کرو اور اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کرو۔ تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کی تو نے اسے عادت ڈال دی ہے۔ جو تعلیم کی تلخیوں اور کڑواہٹ کو برداشت نہیں کر پاتا وہ جہالت کی ذلت میں باقی رہتا ہے۔ ختم ہو جانے والی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا وقت کا ضائع کرنا ہے۔ ایک اچھی روح اور مہربان دل کو ان لوگوں کے درمیان رہنے سے زیادہ کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی جو اسے سمجھ نہیں سکتی۔ دلیل صحیح بھی ہو تب بھی ایک اچھے اظہار کی ضرورت مند ہوتی ہے۔ بھاگنا نہیں چاہیے، نہ جنگ کی طرف نہ جنگ سے۔ ذاتی فائدے کا تصور لالچ یا خطرے کی وجہ سے ابھرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مصیبت کا مقابلہ صدقہ اور خیرات سے کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہم اللہ کو قرض دے رہے ہوتے ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ تو یہی ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا اللہ نے اس کا رزق بڑھا دیا اور اس کی عزت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دوستی کا اچھا معیار یہ ہے کہ کبھی کسی دوست کو اپنی ضرورت کو ظاہر کرنے کے لیے منہ کھولنے کی نوبت نہ آئے۔ توبہ نہ کرنا تکبر کا ایک رنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جب آپ کو مثبت اور اچھے پہلو دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو زندگی بہت مزے کی ہو جاتی ہے۔ کسی انسان کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرنا بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ خرچوں کو کم کرنا آرزوؤں کو دبا کر ہی ممکن ہے۔ ہمارا دل اچھی اور مثبت چیز ہے لیکن ہمارا نفس شیطان کا چیلا ہے۔ مومن موم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے حالات کے مطابق۔ خوبصورت وہ زندگی ہے جو دوسروں کے لیے گزاری جائے۔ ہر انسان اپنے عروج کی طرف اسی وقت جاتا ہے جب وہ حیوانی عادتوں پر قابو پا لے۔ کسی انسان کا اصل اور صحیح روپ اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ بدترین غصے میں ہو یا کوئی اسے کسی بھی طرح سے نقصان پہنچائے یا جب وہ کسی کے ساتھ نیک سلوک کر رہا ہو۔ اللہ کے فقیر کی انگلی دوسروں کی طرف نہیں خود اپنی طرف اٹھتی ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہے۔ جب ہم لمبی اور طویل دعا مانگتے ہیں تو ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اگر مختصر اور جامع دعا کریں تو ہم پوری توجہ سے الفاظ ادا کر سکیں گے۔ اللہ کا نیک بندہ کبھی ایسے شخص کو خود سے دور نہیں کرتا جو معاشرے سے ٹھکرایا ہوا ہو، اور اللہ کے نیک بندے کا ایک مقام یہ ہے کہ اللہ کے ہر بندے کو اس کی خطا اور قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیتا ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے اور یہ چیز اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب طاقت رکھتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ پاگل پن کسی بھی چیز کا ہو ایک بخار کی طرح ہوتا ہے جو ہمیں کمزور بناتا ہے۔ خوش نصیبی ایک ایسا پرندہ ہے جو تکبر کی منڈیر پر زیادہ دیر نہیں بیٹھتا۔ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلے ہی کام کرتا ہے۔
ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی اس کے شر سے دوسرے اللہ کے بندے محفوظ نہ ہوں۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی اس پر کسی معاملے میں بھروسہ نہ کیا جا سکے۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی وہ نیکی سے بھاگے اور برائی کی طرف لپکے، حرام کھائے، حرام طریقوں سے اپنی خواہشیں پوری کرے، تو آخر اس کے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جو بندہ اللہ کے کرم کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے وہ غم اور فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر، دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور سکون سے سوتا ہے۔ لوگوں، انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین جواب ہے۔ اچھا وقت گزر گیا، الحمدللہ۔ اچھا گزر رہا ہے، ماشاءاللہ۔ بہترین گزرے گا، انشاءاللہ۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ ہماری جو مرضی اللہ کے علاوہ ہے غلطی ہو سکتی ہے اور اس غلطی سے توبہ کرنا لازم ہے۔ ہم اپنے لیے ایک زندگی چاہتے ہیں، ایک انداز کی زندگی۔ اللہ ہمارے لیے ایک زندگی چاہتا ہے، ایک اور انداز کی زندگی۔ اگر ان دونوں میں فرق ہے تو غلطی موجود ہے۔ اللہ کی پسند کے علاوہ کسی انداز کی زندگی کو پسند کرنا گناہ ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس لیے بھی اہم ہے کہ اس ذات کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ زندگی صرف عبادت نہیں ہے، زندگی کوشش ہے، زندگی جہاد، زندگی محبت ہے، زندگی فتوحات ہے، زندگی تنہائی بھی ہے، مجلس بھی ہے، زندگی تنہائی کا سجدہ بھی ہے اور محفلوں کی رونق بھی۔ خدا کرے کہ ہم لوگ اپنی محنتوں کا چہرہ بھی دیکھیں اور محنتوں کے انجام کا چہرہ بھی دیکھ لیں۔ اس مختصر زندگی میں یہ چھوٹا سا کام کرنا بہت ضروری ہے۔ محنت اگر آسمانوں کو مسخر کر لے تو بھی اتنی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ محنت کے ذریعے انسان دل کی دنیا کا راستہ دریافت کرے، اور یہ کام اللہ کے فضل سے ہوگا، کیونکہ دل ہی اللہ کا راز ہے۔ اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں برداشت سے دوسروں کے نقطہ نظر کو سننا چاہیے، اس کی خامی کی اصلاح کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی کا عقیدہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے زیادہ توجہ اور رحم کی ضرورت ہے۔ پریشان وہ مسلمان ہوتا ہے جو باہر والوں کا ذہن رکھتا ہے اور اندر والوں میں رہتا ہے۔ خیال کرو کہیں منافقت نہ پیدا ہو جائے۔ دھیان کرو، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے۔ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے کہنے پر خوشی سے اپنی زندگی کو
اللہ کے لیے ڈھالنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ روحانیت ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف ایک ہی چہرہ پسند ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ ہے۔ وہ اپنے چہرے کی سرخی پر مست ہو کر اپنا خون سفید کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کائنات میں اور کوئی چہرہ نظر ہی نہیں آتا۔ اپنے دل پر نظر رکھو کہ اللہ کی معرفت یعنی اس کی پہچان اندر کی آنکھ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ظاہری آنکھیں تو گدھے اور بیل کے پاس بھی ہیں۔ بندہ بہتر ہو جائے تو واقعات بہتر ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر برا ہے تو بادشاہ بن کر بھی برا رہے گا۔ اپنی اولاد کے درمیان اسی طرح انصاف اور عدل سے کام لو، جس طرح تم خود چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ۔ ایسی آرزو کا کیا انجام اور ایسی زندگی کا کیا جواز؟ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو بندے کا رب گندے دل میں نور کیسے ڈال دے؟ مزے میں ہے وہ شخص جو خود ہی سے نکل گیا اور کسی زندہ دل بندے کا شریک ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے کام پورا نہیں ہو سکتا۔ روحانیت کے راستے میں بھی سمجھ آنے کے لیے وقت درکار ہے۔ ایک لال کو روشن بننے کے لیے مدتوں سورج سے روشنی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے کام سنوارنے والا ہے، اور دل رکھنے والے حضرات اللہ سے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، سکون حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے اور سجدہ شوق اور۔ انسان کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے سے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اسے اس کے ساتھ اپنا مستقبل گزارنا ہے۔ ابتدا میں جو فیض دینے والا ہے اس کو انتہا میں یاد رکھنا۔ جب آپ کو کوئی آخری استاد مل جائے تو پہلے استاد کو ضرور سلام کرنے جانا۔ اگر حقیقی محبت مل جائے تو مجاز کو بھی تھوڑا سا سلام کر دیا کرو۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی منزلوں کا مسافر کرے، اپنے بندوں سے محبت کرا دے اور ان بندوں کا قرب عطا کرے۔ جو بیچارہ خود کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اسے کیا فکر کہ دوسرے اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ انسان کبھی بھی اتنا بوڑھا نہیں ہو جاتا کہ وہ کوئی نئی منزل نہ پا سکے یا کوئی نیا خواب نہ دیکھ سکے۔ طویل خاموشیاں کبھی بھی اقرار نہیں ہوتی، یا تو وہ گلہ ہوتی ہیں یا پھر انتظار۔ عقل کی بڑی مشکل یہ ہے کہ پورا علم ممکن نہیں اور ادھورا علم کافی نہیں۔ آپ پر ہونے والی تنقید اگر غلط ہے تو بھی فائدہ مند ہے، اور تعریف اگر صحیح ہے تو بھی ہلاک کر دینے والی ہے۔ دنیا اور دنیا کی چاہ، جھوٹا دریا، نقلی جال۔ حسن وہ چیز ہے جو دل کو دیکھنا سکھاتا ہے۔ دانشوروں کا کلام جب درست ہوتا ہے تو دوا بن جاتا ہے، اور جب غلط ہوتا ہے تو درد بن جاتا ہے۔ آنکھوں کی بہتات ہے اور دیکھنے والوں کا قحط ہے۔ ظالم لوگ ابھی تک وہ زنجیریں تلاش نہ کر سکیں جو دماغوں کو جکڑ سکیں۔ نیکی ذہانت کے بغیر بھی فائدہ مند ہے، لیکن ذہانت نیکی کے بغیر خطرناک ہے۔ تاریخی شعور نہ ہو تو ذہن میں علم کو تشکیل دینا مشکل ہے۔ احساس ذمہ داری اور انصاف پسندی نہ ہو تو معاشرہ مر جاتا ہے اور مردوں پر کوئی قانون نہیں چلتا۔ اچھی صورت والے کل سے ڈرتے ہیں
اور اچھی سیرت والے آج سے۔ بیمار قوم کے اکثر لوگ خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ عالموں کی بھرمار ہے، علم غائب ہو چکا ہے۔ منظر بدلتے رہتے ہیں مگر کھڑکی ایک ہی رہنی چاہیے۔ خالص سے خالص تنہائی میں بھی دوسرا ہمیشہ موجود رہتا ہے، کبھی من کی شکل میں اور کبھی تو کی صورت میں۔ بندگی میں ایک فخر ہوتا ہے جو عاجزی کو دکھاوا اور بوجھ نہیں بننے دیتا۔ جو دل خوش ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چاہے، اس دل کا ٹوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ پھر وہ دل میرا ہو یا آپ کا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رات قبر ہی تو ہوتی ہے، انسان مردہ بن کر لیٹ جاتا ہے۔ مقدر ہو تو اگلا چمکتا سورج دیکھ لے، ورنہ کالی چادر اوڑھ کر اپنے اندر ڈوب جاتا ہے۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے، وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جہالت کڑوی لگنے لگے، بس یہی علم کا ذائقہ ہے۔ جہاں شعور کی کمی ہوگی، وہاں اس کمی سے فائدہ اٹھانے والا بھی ہوگا اور اس کمی کی نشاندہی کرنے والا بھی۔ آپ اپنے رب کی سرپرستی میں ہیں، لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکیں۔ کسی شخص کو اس وقت تک یزید نہیں کہہ سکتے جب تک آپ امام نہ بنو۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یزید تو ڈھونڈ لیتے ہیں مگر حسین بننے کو تیار نہیں۔ خوبصورت چیز کو بدصورت بنا دینا کسی بھی طرح جائز نہیں۔ اس آدمی کی صحبت سے بچو جس کی رائے کمزور اور کام برے ہوں، کیونکہ آدمی کو اس کے ساتھی کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ جو گناہ کی تلاش میں نکلا اسے یہ گناہ دے دیتی ہے، اور جو فضل کے تلاش میں نکلا اس کو یہ فضل دے دیتی ہے۔ روحانیت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو منظور کرنا، قبول کرنا ہے، اپنے فیصلے منظور کروانا نہیں۔ عقل کا احترام یہ ہے کہ عقل سے سوالات کیے جائیں۔ فاصلے ایک وہم ہے، روحوں کو گلے لگانے کے لیے صرف آنکھوں کو بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چن لیتا ہے اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ رنج اور تکلیف میں گھیر دیتا ہے، اسے صاحب حال بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ انسان کے ساتھ ہے اور تمام کائنات مخالف ہو، تب بھی جیت اور کامیابی اسی انسان ہی کی ہے جس کے غم میں، دل میں، یاد میں، اشکوں میں، تنہائیوں میں، تکلیف میں اللہ ہے۔ ہر منزل کا آخر بے حد مشکل ہوتا ہے، اور مشکل خواہ کیسی بھی ہو کٹ جاتی ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ کہاں تو اشرف المخلوقات، کہاں یہ لذت دو پل کی، تو کھینچ کے وجود کو جدا کرے، جو مقام روح کا تجھے پتہ چلے۔ کرم اسی کے پاس ہے جس کے پاس گیلی آنکھیں ہیں۔ انسان کے اندر ضمیر حسین ہے اور نفس یزید ہے، دیکھ لو بیعت کس کی کرنی ہے۔ سب سے مہربانی سے ملو، کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی جنگ میں مصروف ہے۔ جو لوگ اپنی طاقت اور زور کے بل پر لوگوں پر حاوی ہوتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں، فکر نہ کریں، پھر ایسے لوگوں کو قدرت سبق سکھاتی ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جو تنہائی کا مسلمان ہے۔ آپ اور آپ کا رب جب آمنے سامنے ہو تو آپ مسلمان ہو جاتے ہو۔ معاشرے میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہے۔ سب سے بڑی طاقت قوت برداشت ہے، سب سے بڑا عمل صبر ہے، سب سے بڑی عبادت قبول کرنا اور راضی رہنا ہے، اور سب سے بڑا حاصل اللہ کا فضل ہے۔
اللہ آپ پر مہربانیاں فرمائے۔ اے لوگو، اپنے رب کے پاس صرف مانگنے ہی آتے ہو؟ کبھی صرف ملاقات کے لیے بھی آیا کرو۔ محبوب حقیقی ہو تو عشق کا مرتبہ علم سے بہت بلند ہے۔ قوم بیدار ہو تو رات ستاروں کا مخزن ہے، اور سوئی پڑی ہو تو دن بھی سورج کا مدفن ہے۔ مبارک ہے وہ جو مکان میں رہا مکین بنے بغیر، بستی جلی تو اس طرح شائع ہوئی خبر، آتش زنوں کے تیل کا نقصان ہو گیا۔ تو مسافر ہے اور نشانیاں باقی رہنے والی ہیں، اپنے پیچھے ایسا کچھ چھوڑو جو تمہاری نشانیوں کو زندہ رکھے۔ بھاگو اس آدمی سے جس کی خاموشی ڈراؤنی ہو اور گفتگو گھناؤنی۔ حسن اظہار یعنی خوبصورت اظہار یہ ہے کہ بات ذہن کی گرفت میں آ جانے کی بجائے دوسرے شخص کو اپنی گرفت میں لے لے۔ ہر چیز مزاحیہ ہی دکھائی دیتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہو۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوش مت ہو، کیا معلوم کل تیرے ساتھ کیا ہوگا۔